کی معاملات کو آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پیش کر کے حل نہ کرائیں، اور حل ہو جانے کے بعد ان کے ذہن و دماغ میں ذرا سی بھی کسی طرح کی کدورت نہ ہو کہ شاید فیصلہ عدل کے ساتھ ہوا ہے یا ناانصافی کے ساتھ ہوا ہے، صحیح ہوا یا نہیں، اس طرح کی کوئی کدورت بھی نہ ہو۔ اگر فیصلے میں کدورت بھی ہو گئی تو وہ مومن نہیں رہ سکے۔ مکمل طریقے پر ان کے دل اور دماغ کو اس فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے۔ آپ اندازہ کیجئے، اس میں دو پیغام ہیں۔ ایک تو پیغام یہ ہے کہ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا اختلاف، ہمارا انتشار، ہمارا نزاع، ہمارا جدال، ہمارا جھگڑا، ہمارے آپسی اختلافات، خواہ میاں بیوی کے اختلاف ہو، باپ بیٹے کے درمیان ہو، خاندانوں کے درمیان ہو، قبائل کے درمیان ہو، وہ کسی بھی طرح کا چھوٹا سے بڑا معاملہ ہو، ہمیں اس مسئلے کو، اس جھگڑے کو اسلامی شریعت کی روشنی میں حل کرانا ہماری ذمہ داری ہے، اور اسلامی شریعت کے قاضی جب اس فیصلے کو کر دیں تو اس فیصلے پر ہمارا اعتماد، اطمینان مکمل ہونا چاہیے۔ یہ اسلامی فریضہ، اسلامی ذمہ داری اور اس آیت کی صحیح تشریح اور اس کی سچی تصویر اور ترجمانی۔ یاد رکھیے کہ اس ملک میں اسلامی حکومت تو نہیں رہی، لیکن انگریزوں کے آنے سے پہلے اسلامی نظام کے تحت ہی فیصلے مسلمانوں کے ہوا کرتے تھے۔ مکمل اسلامی نظام تو نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن عام طور پر اسلامی نظام کے تحت فیصلے ہوتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں اس ملک میں فیصلے کے لیے جو ججز بنائے جاتے تھے اس کی ذمہ داری تھی، اور اس کے نصاب میں ہدایہ جو فقہ کی اہم کتاب ہے، ہدایہ شامل نصاب کی، ہدایہ کا امتحان ہوتا تھا، تب اسے اس ملک میں جج بنایا جاتا تھا۔ اور عام طور پر یہ بھی ہوا کرتا تھا 90% جو جج ہوا کرتے تھے وہ مدارس کے پڑھنے والے فضلاء ہی ہوا کرتے تھے، اس لیے خود بخود فیصلے اسلامی طرز پر ہوا کرتے تھے۔ لیکن ایک دور آیا جب مغلیہ سلطنت کا چراغ گل ہونے لگا، اور مغلیہ سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی، ہچکولے کھا رہی تھی۔ انگریزوں نے اپنا دبدبہ، اپنا تسلط اور قبضہ جمایا، اور اس طرح جماتے چلے گئے کہ ملک میں جو حالات آئے وہ آپ نے دیکھا۔ اس وقت میں اب ذرا فیصلوں میں کچھ کمی بیشی ہونے لگی۔ 1917 کے اندر اگرچہ بزرگان دین نے کوششیں کی، خود حضرت مولانا ابو الحسن محمد سجاد نے جب انجمن اسلامیہ گیا قائم کیا، اس وقت انہوں نے دارالقضا بھی چند اپنے ادارے کے تحت قائم کرنا شروع کر دیا تھا 1917 میں۔ لیکن ظاہر یہ چند دارالقضا تھے، ایک ابتدائی کوشش اور کاوش تھی۔ معاملہ یہاں تک پہنچا 1937 میں ایک کیس پیش آیا۔ 1937 عیسوی میں ایک مسلم بہن کو وراثت میں اس کے بھائی نے حصہ نہیں دیا۔ انہوں نے اپنا معاملہ عدالت میں جب پیش کیا تو بھائی نے کہا کہ میں ہندو ہوں اور میری بہن مسلمان ہے، اس لیے میرے یہاں یہ ہے بہن کو حصہ نہیں دیا جاتا ہے، اس لیے میں ان کو حصہ نہیں دے سکتا ہوں، اس لیے حصہ نہیں دیا۔ یہ مسئلہ بہرحال عدالت میں گیا، مقدمہ ہوا، اور یہ ساری چیزیں اسی وقت 1937 میں مقدمہ انہوں نے اس میں جیت حاصل کی۔ 1937 میں آپ جانتے بھی ہوں گے کہ اس کو باضابطہ اس کے لیے ایکٹ بنایا گیا، اور اس ایکٹ میں جو ہے شریعت اپلیکیشن ایکٹ نام رکھا گیا، شریعت اپلیکیشن ایکٹ۔ تو شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 میں